سورۃ الدخان 3 رکوع 59 آیات پر مشتمل مکی صورت ہے۔ ترتیب مصحف ترتیب قرآن کے اعتبار سے اس صورت کا نمبر 44واں 44 ہے۔ دخان کے معنی دھواں کے ہیں۔ یہ قیامت کی نشانی اور عذاب کے طور پر مشرکین مکہ پر مسلط کیا گیا، اور الدخان کا لفظ سورۃ الدخان کی آیت نمبر 10 میں مذکور ہے۔ اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورۃ الدخان رکھا گیا ہے۔ پہلے رکوع میں اللہ رب العزت نے فرمایا حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، کہ یہ مبارک کتاب قرآن کریم ہم نے برکت والی رات میں اتاری ہے۔ اس بابرکت رات میں ہر معاملے کا فیصلہ ہمارے حکم سے صادر کیا جاتا ہے۔ پھر توحید کا عقیدہ بیان کر کے اللہ رب العزت نے مشرکین مکہ کے شکوک و شبہات کو دور کیا اور انہیں بتایا کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کر کے آسمانی عذاب کے مستحق ہو چکے ہیں۔ پھر ان پر ایک ایسا دھواں مسلط کیا کہ انہیں کچھ سجائی نہ دیتا تھا۔ اس عذاب کے چھٹکارے کی وہ دعائیں مانگنے لگے اور ایمان قبول کرنے کے عہد و پیمان کرنے لگے، مگر جیسے ہی وہ دھواں ختم ہوا تو پھر وہ انکار پر آ گئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ نافرمان بونڈے اعتراضات کرنے لگے۔ انہیں بدر کی عبرتناک پکڑ کی وعید سنا کر اللہ رب العزت نے موسیٰ، فرعون، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ بطور عبرت بتایا۔ پھر انہیں بتایا کہ فرعون کی عبرتناک گرفت کہ اسے جب غرق کیا گیا تو اس کے باغات اور محلات سب رہ گئے، اور بنی اسرائیل اس کی تمام جائیداد کے مالک بن گئے۔ اتنی بڑی قوت کا مالک فرعون، پوری دنیا پر حکومت کرنے والا فرعون، جب مرا، اس کا خاتمہ ہوا، فما بکت علیہم السماء والارض وما کانوا منذرین، تو اس پر نہ زمین روئی نہ آسمان رویا، کوئی بھی اس پر رونے والا نہیں تھا۔ دوسرے رکوع میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ، کہ ہم نے بنی اسرائیل کو انتہائی ذلیل اور رسوا کرنے والے عذاب سے نجات عطا کی۔ اور پھر دلائل توحید اور قیامت کا تذکرہ ہے۔ کفار مکہ اپنے آپ کو بڑا مالدار اور طاقتور خیال کرتے تھے۔ قرآن نے انہیں بتایا کہ ذرا تاریخ تو دیکھو، اللہ کے مقابلے میں بہت مضبوط قومیں آئیں، لیکن اللہ نے ان کو نیست و نابود کر دیا۔ انہیں تبا کی مضبوط قوم نظر آئے گی، مال و دولت سے بھرپور قارون دکھلائی دے گا، اور دنیا میں جنت بنانے والا شداد نظر آئے گا۔ کیا کفار مکہ ان سے بھی زیادہ طاقتور اور مالدار ہیں؟ ہم نے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ فرعون کو، قوم تبا کو، شداد کو، قارون کو، ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ تو یہ مکہ والے کس کھیت کی مولی ہیں جو اللہ کا مقابلہ کر سکیں گے۔ پھر فرمایا کہ فیصلے کا دن معین ہے، اس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا،
مگر اللہ ہی جس کسی پر رحم کرے وہ سب پر غالب اور رحم کرنے والا ہے، اس کی صفت ہے رحم کرنا۔ پھر آخری رکوع میں اللہ رب العزت نے جہنمیوں کا ذکر کیا پہلے، پھر جنتیوں کا ذکر کیا۔ جہنمیوں کے کھانے کا ذکر ہے، فرمایا ان شجرۃ الزقوم، جہنمیوں کی خوراک زقوم کا درخت ہوگا جو پیٹ میں ایسے ابال پیدا کرے گا جیسے ہانڈی آگ پر ابال پیدا کرتی ہے، ابلتی ہے۔ جہنم کے بیچ میں لے جا کر ان جہنمیوں پر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا اور انہیں کہا جائے گا کہ دنیا میں تم اپنے آپ کو بڑا باعزت اور فضیلت والا سمجھا کرتے تھے، آج جہنم کا ذلت آمیز عذاب چکھ لو۔ پھر ان کی رسوائی کو، جہنمیوں کی رسوائی کو بیان کرنے کے بعد اللہ نے جنت میں متقین کے اعزاز و اکرام کا ذکر کیا کہ جنت میں متقین کے اعزاز و اکرام اور ریشم کے لباس اور خوبصورت ازواج بیگمات ان کے پاس ہوں گی، اور یہ سب کچھ اللہ کے فضل سے ان کو حاصل ہوگا، جو عظیم شان کامیابی ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے قرآن کریم کو آپ کی زبان میں نہایت آسان بنا کر اس لیے اتارا ہے تاکہ یہ لوگ اس کو پڑھ سکیں، یاد کر سکیں، اس کے معانی اور مطالب پر غور کر سکیں اور اس سے نصیحت حاصل کر سکیں۔ فَارْتَقِبْ إِنَّهُمْ مُرْتَقِبُونَ، آپ بھی انتظار کریں، یہ بھی منتظر ہیں۔